خضر علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو آگے سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے پاس ٹھہر کے وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ علم سیکھ سکوں، وہ علم سیکھ سکوں، آپ کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کی رفاقت میں وہ علم سیکھ سکوں، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ میں کیوں نہیں صبر کروں گا، اتنا طویل سفر کر کے میں یہاں پہ پہنچا ہوں کہ سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے، اور جس مقصودی اور مطلوبی چیز کو میں پانا چاہتا ہوں اس کو پائے بغیر میں واپس چلا جاؤں گا۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر ضروری ہے کہ جب تک کسی مسئلے کی، کسی بات کی وضاحت میں خود نہ کروں اس وقت تک آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، اس وقت تک آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، چل پڑے دونوں، حضرت خضر علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی جو آمد ہے، جو ان کا چلنا ہے، جو آگے کا سفر ہے، اللہ کریم اس کو بھی قرآن بنا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا، وہ دونوں اللہ کے بندے چل پڑے، دونوں اللہ کے بندے چل پڑے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، ایک کشتی میں سوار ہو گئے، ایک کشتی میں، کشتی تیار تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ کشتی والے اتنے اچھے لوگ تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہوں نے، پہچاننے کے بعد انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ سے کرایہ وصول نہیں کرنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ والے ہماری کشتی میں بیٹھ گئے، اللہ والے ہماری کشتی میں بیٹھ گئے ہیں۔ جو ہی کشتی میں بیٹھے، کشتی کنارے کے قریب تھی، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا خاص ترتیب سے نکال دیا، خاص ترتیب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ احکامات اور شریعت کا علم رکھنے والے تھے، آپ کو بڑا محسوس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی عزت دی، جنہوں نے ہمیں بڑی محبت سے کشتی میں سوار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن خضر علیہ السلام بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے ان کی کشتی کا ایک پھٹا نکال دیتے ہیں۔ آپ نے آگے سے کہا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، اے خضر علیہ السلام آپ نے یہ پھٹا اس لیے نکال دیا، تختہ اس لیے نکال دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، کشتی والے کشتی میں سوراخ ہو جائے تو نیچے والا پانی کیا آ جائے گا؟ کشتی کے اندر آ جائے گا، ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترتیب کے ساتھ اس پھٹے کو نکالا تھا تاکہ کشتی بھی محفوظ رہ جائے، سواریاں بھی محفوظ رہ جائیں، نقصان بھی بظاہر کوئی نہ ہو، لیکن جو ان کے دل کے اندر ایک مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پہ آگے سے خضر علیہ السلام نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ پیغمبر، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے؟ میں نے تو یہ بات پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی۔ آپ کے پاس ظاہر کا علم ہے، آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس احکامات کا علم ہے، آپ چپ نہیں رہ سکیں گے۔ اور جو علم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا وہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کاموں پہ کہ اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، لیکن خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ علم عطا کرتے ہیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ جب تک میں نہ بولوں آپ نے میرے سے کوئی سوال بولیے اونچی آواز سے نہیں کرنا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، اس بھول پہ آپ میری گرفت نہ کریں، اس پہ میری گرفت نہ کریں، میں بھول گیا ہوں۔ آگے سے میں کوشش کروں گا اپنی اس بات پہ قائم رہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بات درگزر کر دی، فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے، سفر کرتے کرتے ایک بستی کے باہر پہنچے، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک وہ بچہ جو بظاہر بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑا شاطر بھی ہے، بڑا چلاک بھی ہے، بڑا دانا بھی ہے، اس خوبصورت بچے کو پکڑ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جو ہی قتل کیا، آگے سے موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت کا علم رکھنے والے تھے، پیغمبر تھے، ہمدرد تھے قوم کے، انسانیت کے، بول کے کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، اے خضر علیہ السلام آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے قتل کر دیا ہے۔ اس بچے کا بھلا قصور ہی کیا تھا؟ یہ بچوں میں کھیل رہا تھا، ہم اپنا کام آگے جا رہے تھے۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے آگے سے کوئی توجیہ بیان نہیں کی بلکہ وہی بات دہرا دی، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر بولیے نہیں کر سکے، میں نے تو شروع میں آپ سے کہہ دیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جب تک میں کسی بات، کسی مسئلے کی وضاحت نہ کروں آپ نے میرے سے کوئی سوال بولیے نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی ہے، اگر اس کے بعد میں بولوں تو پھر میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے، بس ایک موقع اور دیں، دو واقعات ہو چکے ہیں، اگر پھر ایسے ہوا نا تو آپ میرے سے بے شک الگ ہو جانا اور مجھے پھر وہ بات نہ سکھانا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر چل پڑے دونوں اکٹھے، چلتے چلتے حتی اذا اتیا اہلا قریہ، اہلا قریہ،
دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے وہ نیک بندے ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، سفر کر کے آ رہے تھے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن وہ بستی والے ایسے تھے فَأَبَوْا، انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمانی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر نہیں دے سکتے تو بے شک نہ دو۔ خضر علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، اسی بستی کے اندر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، دیوار بالکل سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ خضر آپ بتائیں تو صحیح نا، یہ بستی والے اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں، مانگنے پر بھی کھانا نہیں دیا، لیکن آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ دیوار سیدھی کر دی۔ حالانکہ آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے، پیسے لے سکتے تھے، اسی مزدوری اور اجرت کو لے کر ہم کھانا آگے سے لے سکتے تھے، یہ کام آپ نے کیا کیا؟ اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، وقت آگیا میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اے موسیٰ کلیم، جدا ہونے سے پہلے، میرے سے نکھڑنے سے پہلے، آؤ میں آپ کو بتاؤں ان تین کاموں کی حکمت کیا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو اللہ پاک نے مجھے دیا اور آپ کو نہیں دیا۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور آپ کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پہلا واقعہ جس کشتی کے اندر ہم سوار ہوئے تھے، فرمایا جس کشتی کا میں نے پھٹا نکال کے اس کو عیب دار کر دیا تھا، اس میں ایک سوراخ کر دیا تھا، وہ کشتی چند یتیم مسکین بچوں کی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ 10 بھائی تھے، 10 میں سے 5 معذور تھے، اپاہج تھے 5۔ وہ 5 جو تھے ان کے پاس کمائی کا ذریعہ صرف وہ کشتی تھی۔ آگے ایک بادشاہ بیٹھا تھا، جو بھی کشتی کنارے پہ لگتی تھی اگر وہ صحیح سالم ہوتی تھی وہ ان سے لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے صرف ایک پھٹا اس لیے نکالا ہے کہ ان غریبوں کا کام بھی چلتا رہ جائے اور بادشاہ کے غضب سے بھی اللہ انہیں محفوظ کر۔ آ گئی حکمت کے نہیں آئی، لیکن یہ چونکہ چھپی ہوئی تھی، اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کس کے پاس تھا؟ میرے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بظاہر ہم کچھ دیکھتے ہیں لیکن قدرت کو منظور کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ کسی واقعے پر غمگین اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا ہے جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں، ماں باپ بڑے نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اس لڑکے کی فطرت کے اندر کفر ہے، اس لڑکے کی فطرت کے اندر شرارت ہے۔ قریب تھا کہ یہ بچہ جب جوان ہوتا اس بچے نے اپنی محبت میں گرفتار کر لینا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دینا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے یہ علم دے دیا، میں نے ان کے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، اور اللہ پاک کا ارادہ بھی یہی ہے اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ اللہ اس بچے کی جگہ پہ اس جوڑے کو ایسی اولاد دے دے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور جس کا طور طریقہ بھی اچھا ہو، وہ ان ماں باپ کے لیے کفر کا سبب نہ بنے بلکہ جنت کا سبب بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کے بطن سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 2 نبی پیدا ہوئے۔ یہ حکمت کی بات تھی، ایک راز کی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں بتاؤں وہ دیوار میں نے سیدھی کیوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 2 یتیم بچے ہیں اس بستی اس شہر کے اندر رہنے والے، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ جس وقت وہ فوت ہوا تھا، فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنا خزانہ دیوار کے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اس نے اپنے ایک خاص بندے کو بتا دیا تھا جو ان بچوں کا نگران ہے، سرپرست ہے، کہ اگر میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں اس سامان کے بارے میں، میرے اس خزانے کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ لیکن وہ اس وقت سفر پر گیا ہوا تھا کسی کام کی غرض سے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، یہ کیسے خیال رکھتے ہیں یتیموں کا۔ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ کلیم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، جتنے کام میں نے کیے ہیں رب تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں۔ کس کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں؟ رب تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ایک سونے کی تختی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سونے کی تختی تھی۔ ایک تو وہ تختی سونے کی بظاہر بڑی قیمتی تھی، لیکن اس کے اوپر 7 باتیں ایسی لکھی ہوئی تھیں بطور نصیحت جو بڑی با کمال تھیں۔ پہلی چیز وہ سونے کی تختی پہ پوری بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک بادشاہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ میرے سر کے اندر درد رہتا ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا بند کر کے اس کو، فرمایا یہ رکا ہے، اس کو جو ٹوپی آپ پہنتے ہیں نا، بادشاہ ٹوپی پہنتا تھا، اس ٹوپی کے اندر رکھ لے۔ جو ہی وہ ٹوپی کے اندر اس نے رکھا، پہنا، سر کا درد ختم ہو گیا۔ جب ٹوپی اتارے سر درد ہے، جب ٹوپی پہنے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ جس وقت اس کو کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو یہ بسم اللہ کی بڑی برکات ہے۔ بسم اللہ کی کیا ہے؟ بڑی برکات ہیں۔ اللہ کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام۔ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ کیا پڑھا کریں؟ بسم اللہ پڑھا کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کالم لکھتے تھے جنگ اخبار میں، ان کا کالم میں نے خود پڑھا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا، میں نے عرب کے ایک بدو کو دیکھا، اونٹ چلا رہا تھا، اس کی عمر تقریباً 80 سال سے زائد ہے، لیکن شنوائی ٹھیک، بینائی ٹھیک، معدہ ٹھیک،
سارے اعضاء سلامت۔ میں نے اس سے صحت کا راز پوچھا کہ تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میری صحت کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ غریب بندہ ہوں، اونٹ چراتا ہوں، چرواہے کی صحت بھلا کسی خوراک سے بن سکتی ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، کھانے کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہوں تو کیا پڑھتا ہوں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو 7 باتیں اس تختی کے اوپر لکھی گئی تھیں، پہلی بات آپ کو بتا دی، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔